دنیا کے 7 عجوبوں کو لوگ دیکھنے کے لیے طویل سفر کرتی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ تھوڑے مشکل کام ہیں، لیکن کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ تم لمبی مسافتیں طے کر کے جاتے ہو، لیکن اللہ کہتا ہے گھر بیٹھے ذرا آسمان کو دیکھو۔ 1 فٹ کی ٹائل دنیا کا بڑے سے بڑا معمار بغیر کسی سپورٹ کے یا ستون کے کھڑی نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کو اس نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ ذرا غور تو کرو، تدبر تو کرو، زمین کو دیکھو، زمین کیسے ہموار کر دی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھنے کو تو مٹی ہے، لیکن اس مٹی کے اندر جب بیج ڈالتے ہیں تو مٹی کا رنگ کیسا ہے، اور جو بیج اگتا ہے وہ کومپل کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ پھر اس کے اوپر شاخ، اور شاخ کے ساتھ پتے، پھر پتوں کے ساتھ کلیاں، اور کلیوں کے ساتھ پھر غنچے اور پھول، اور پھر پھل، اور پھل میں بھرا ہوا رس، رس کے اندر مٹھاس، اور اس کے اندر طبی خواص اور توانائی۔ مٹیالی زمین سے اگنے والے پودے کے رنگ میں سرخیاں کہاں سے آ گئیں؟ اس کے پتوں میں سبزی کہاں سے آ گئی؟ زمین کو سیلی ہے، لیکن اس سے نکلنے والے پودے کے اندر رس اور مٹھاس کہاں سے آ گئی؟ تم اپنی مٹی کو دیکھو اور آسمان کو دیکھو، کہیں ایک قدم بھی چل کے نہ جاؤ، تم خدا کو ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ کیسا کاریگر ہے جو مٹی سے کبھی انگور بناتا ہے، کبھی کھجور بناتا ہے، کبھی اسی مٹی سے سبزیاں پیدا کرتا ہے، کبھی اسی مٹی سے پھل پیدا کرتا ہے۔ تو یہ مٹی سے اس نے کیا کچھ بنا دیا۔ اگر آپ دیکھ لیجئے، یہ پوری کائنات مٹی سے بنی ہے۔ یہ جو خوبصورت میز آپ کو دکھ رہی ہے، یہ کہاں سے نکلی؟ یہ درخت سے آئی نا؟ درخت کہاں سے نکلا؟ یہ مٹی سے نکلا۔ یہ لوہا کہاں سے نکلا؟ یہ مٹی سے نکلا۔ یہ ستون کہاں سے آیا؟ مٹی سے۔ یہ قالین کہاں سے آیا؟ یہ جو کپاس اگتی ہے اور یہ کپڑے بنتے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ آپ بولیں گے مٹی سے۔ اپنے عضو کو دیکھ لیجئے، یہ سب مٹی سے بنے ہیں۔ آپ نظر گھما کر کے دیکھ لیں، آپ کو جو بھی شے نظر آئے گی، آپ کو مٹی سے نکلی، زمین سے نکلی ہوئی دکھائی دے گی۔ غور کر لیں، تدبر کر لیں۔ اللہ اکبر، یہ شہنشاہ، یہ کج کلا، یہ کاریگر، یہ شاعر، یہ ادیب، یہ فلسفی، یہ بال کی کھال ادھیڑنے والے، یہ باتوں میں حسن پیدا کرنے والے، یہ شعر و دنیا کے بڑے بڑے جادوگر، یہ کہاں سے نکلے؟ جواب آیا، مٹی سے نکلے۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور راتوں کا بدلنا۔ اب سورج کی روشنی اتنی ہے کہ ماحول منور ہے، پھر دھیمی دھیمی تاروں کی چھاؤں ہوگی۔ کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے، کبھی صبح کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے، کبھی شام کے دھندلکے ہوتے ہیں، کبھی کالی رات دبیز چادر اوڑے آ جاتی ہے، کبھی چٹا دن ہوتا ہے، کبھی گرم دھوپ ہوتی ہے، کبھی کڑکتی دوپہر ہوتی ہے، کبھی برستی بارش ہوتی ہے، کبھی گھر کے سرمئی بادل آ جاتے ہیں، کبھی کوس قزا کی رنگینیاں ہوتی ہیں، کبھی دھنک کی شوخیاں ہوتی ہیں، کبھی بادلوں کی اوٹ سے جھانکتا ہوا چاند دکھائی دیتا ہے، کبھی سورج بادلوں کے پیچھے چھپتا نظر آتا ہے، کبھی درد غروب سے زرد لگتا ہے، کبھی سرخ ٹکیا سورج کی دکھائی دیتی ہے، کبھی اتنا روشن کہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ چاند کبھی جوان ہوتا ہے، کبھی بدر تمام ہوتا ہے، کبھی کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، کبھی اتنا باریک ہوتا ہے کہ لوگ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا۔ کیا رنگ ہے، کیا جمال ہے، کیا کیفیت ہے۔